سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ یہ ہفتے میں ایک دن وہ اہم دن ہے کہ جس دن انسان کو اصلاح نفس کے لیے زیادہ تاکید کی گئی، شب جمعہ سے جمعے کی شام تک۔ شاید اسی لیے اس مدت میں، اس درمیان توبہ کے دروازے روز کی بنسبت زیادہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ روایات میں بھی ایسا ہے۔ استغفار کے لیے تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکے، اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکے، جو خدا سے دوری ہو گئی اس دوری کو مٹا سکے۔ اور جتنا انسان خدا سے قریب ہوتا جائے گا، نزدیک ہوتا جائے گا، رضوان من اللہ اکبر، جو انسان پورے ہفتے یا پوری زندگی یا 24 گھنٹے دوڑ کے چاہتا ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں، ہم بڑے ہو جائیں، ہم بڑے ہو جائیں، انسان کی بڑائی یا انسان کا بڑپن یا انسان کا بڑا ہونا یہ دوسری چیزوں میں بنیادی طریقے سے نہیں چھپا ہے، تقوی پروردگار میں بنیادی طریقے سے چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، جب انسان کسی کام کو کرے گا تو پھر وہ اس کا نتیجہ ملے گا، لیکن حقیقی جو بزرگی ہے، جو حقیقی بڑپن ہے، وہ تقوی پروردگار میں۔ اگر انسان کے پاس تقوی پروردگار ہے تو بھی وہ واقعی بڑا ہے، اگر تقوی پروردگار نہیں ہے، خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ صاحب اکرام وہ شخص ہے تم میں سے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ تو جتنا انسان میں تقوی ہوتا جائے گا، خدا اتنا ہی اس کو اپنے نزدیک صاحب اکرام سمجھے گا، اور جتنا خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت ہوگا اتنا ہی خدا اس سے راضی ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت کیا سہرا دیتی ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم بڑے بننے کے لیے کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی یہ تلاشتے ہیں، کبھی وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے کہا کہ نہیں، اگر تم کو بڑا بننا ہے اور وہ چیز جو تم کو سب سے بڑا بنا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہم کو راضی کر لے جاؤ، اس لیے کہ وہ مالک کون و مکان، زمین و آسمان سب کا مالک ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا سب کچھ ہمارے قدموں میں، اگر وہ راضی ہو گیا تو سارا اختیار وہ۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال جن سے راضی تھا اور جن کو رضائے پروردگار ملی تھی، پھر ان کے لیے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جس مال دنیا کے لیے ہم اتنا پریشان رہتے ہیں اور پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، وہ ان کے ٹھوکروں میں تھی۔ اور ایسا نہیں ہے، روایات میں دیکھیں آپ، ہاتھ دھو دے تو جواہرات بن جائے، ٹھوکا مار دے تو سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائے، اشارہ کر دیں تو تبدیل ہو جائے۔ یہ روایات موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو رضائے پروردگار ملتی ہے تو اس کا اختیار وہاں ہوتا ہے جہاں جہاں خدا کا اختیار ہوتا ہے، اور خدا کا اختیار پوری کائنات، اس لیے خالق کون و مکان ہے، ہر چیز کا وہ مالک و خالق ہے۔ تو خداوند متعال پھر وہ پاور اس کو دینا شروع کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی جھلک کافی حد تک علماء میں بھی ملتی ہے، اصحاب میں بھی ملتی ہے کافی حد تک اس کی جھلک۔ ٹھیک ہے، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس جو خدا کی وہ دی ہوئی طاقت تھی اور خدا کا عطیہ تھا، خدا کا ہدیہ تھا، اور جو خدا نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے علاوہ علماء کے کرامات دیکھیں، اصحاب کے۔ ہمارے درمیان علماء کا بھی ذکر ہوتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی وہ واقعات پیش ہونے چاہیے جو علماء نے اس دنیا میں قربانیاں انجام دی ہیں، جو کرامتیں انجام دی۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم بھی آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے تاکہ ہم معلوم ہو کہ کس راستے پہ ہم کو چلنا ہے اور کتنا آگے چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس خوف خدا ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ بہت واضح الفاظ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خدا سے جو ڈرتے ہیں وہ اس کے علماء ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، جو خدا کو جتنا پہچانتا ہے وہ خدا سے اتنا ہی زیادہ خوف رکھتا ہے، اتنا ہی ڈرتا ہے، اور جو جتنا خوف رکھے گا یہ خوف اتنا ہی سبب بن جائے گا تقوی پروردگار کا۔ لہٰذا بنیادی چیز کی تقوی کیسے حاصل ہو؟ تقوی کوئی بازار کا سامان نہیں کہ گئے اور آدھا کلو 1 کلو خرید لیا۔ تقوی معرفت پروردگار اور علم الہی سے ملتا ہے۔
اگر ہم کو تقوی پروردگار لینا ہے تو ہم خدا کی معرفت کو حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کریں تاکہ معرفت خدا ملے۔ جتنا یہ معرفت کا معیار اسٹیٹس بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی تقوی کا اسٹیٹس بلند ہوتا جائے گا۔ جہالت میں تقوی یا معرفت اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا ہی تقوی ہوگا۔ سب سے بری چیز جو اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے وہ انسان کی جہالت ہے۔ انسان اس جہالت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ہم کو وہ ایک ایشو ہے۔ دنیا کا کہنا آج ہے کل نہیں ہے، دنیا کل بھول جاتی ہے، کبھی صحیح کہتی ہے کبھی غلط کہتی ہے، کبھی صحیح کو کہتی ہے کبھی غلط کو کہتی ہے۔ دنیا کا کہنا ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خدا کیا دیکھتا ہے۔ دنیا غلط بھی کہتی ہے صحیح بھی، لیکن خدا صرف صحیح دیکھتا ہے۔ دنیا صحیح و غلط مانتی ہے لیکن خدا صرف صحیح مانتا ہے۔ لہذا ہم کو اس پہ چلنا چاہیے کہ جو ہمارا اور ہمارے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کو تقوی کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں پہ عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہو جائے اور بندہ یہ دیکھتا رہے کہ ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جس دن ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ ہمارے خدا کی نگاہ ہم پہ ہے اور ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اس دن پھر وہ لغزشوں سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، بہکنے سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی گناہ کی طرف بڑھے گا اس کو احساس ہو جائے گا کہ ہم یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں مگر ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہمت نہیں پڑے گی گناہ کرنے کی۔ اس لیے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھتا ہوتا ہے تو انسان کی ہمت نہیں پڑتی گناہ کرنے کی۔ جہاں اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وجود پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ کیسے گناہ کر لے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس سے پھر تقوی پروردگار میں اضافہ ہوگا، تقوی مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ معرفت کی بنیاد پہ مضبوط۔